नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बत क़ल्बी अला दीनिक आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ और अल्लाह ताला की रहमत के साथ हम अपने लेसन सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 137 का आगाज़ कर रहे हैं, इस नियत के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे हमारे लिए पढ़ना, इस पर अमल करना और अमल के साथ इसे दूसरों तक पहुंचाना आसान कर दें और इस काम को हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए, हमारे उस्ताज़ कराम के लिए और सबसे बढ़कर मेरी और आपकी आखिरत के लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दें, आमीन। अपने लेसन का आगाज़ करेंगे और जैसे कि हमने अपना थोड़ा सा पीछे से जायज़ा लेंगे, पिछले लेसन में हमने क्या पढ़ा था। आयत नंबर 136 में हम ये देख कर आए थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया था कि आप सब कहो कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और इस पर ईमान लाए जो हमारी तरफ नाजिल किया गया और जो इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक और यकूब अलैहिस्सलाम और औलाद यकूब अलैहिस्सलाम की तरफ नाजिल किया गया। इन तमाम आयात की रोशनी में हमने कुछ सवालात देखे और तज़किया के साथ बात भी की कि आप सब कहो हम ईमान लाए, इसकी वजाहत क्या थी। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस किस चीज़ पर ईमान लाने का हमसे मुतालिबा किया, उस पर बात हुई थी और भी बहुत से ऐसे सवाल कि जिस पर हमने गौर व फिक्र किया था और रोशनी डाली थी। अब हम देखते हैं आयत नंबर 137 को, क्योंकि इन आयात के आपस में रब्त हैं। हमारे इस जुज़ का जो है वो आखिरी रकू चल रहा है जिसे हम पढ़ रहे हैं और इसकी तकमील पर हैं। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमें इन तमाम तर असबाक से नसीहत लेने वाला बनाए। क्यों? क्योंकि अगर हमने इन पर गौर व फिक्र कर लिया तो आने वाले जितने भी लेसन्स होंगे उनको एक तो समझना आसान होगा और दूसरा गौर व फिक्र का एक जो दरवाज़ा है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमारे ऊपर जो खुलना है ना, आप उसे देखकर खुद हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला हमसे कैसे बातें करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए हदायत के रास्ते कितने आसान करते हैं। होता क्या है कि इंसान गफलत में पड़ के खुद ही इधर उधर देखने लग जाता है, दूसरों पर उम्मीदें लगाने लग जाता है, लेकिन वो असल हदायत से मुंह फेर लेता है। तो सबसे पहले आयत को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसका तर्जुमा और इंशाल्लाह तज़किया पर बात करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस्समीउल अलीम। तर्जुमा देख लें। आयत नंबर 137 अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फिर अगर वो इस जैसी चीज़ पर ईमान लाएं जिस पर तुम ईमान लाए हो तो यकीनन वो हदायत पा गए, और अगर फिर जाएं तो वो महज एक मुखालफत में पड़े हुए हैं। बस अनकरीब अल्लाह तुझे इनसे काफ़ी हो जाएगा और वही सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। पिछली आयत के साथ रब्त देखें और आयत को देखें कि क्या कहा जा रहा है। फ़इन आमनू बिमिस्ली, यानी कि फिर अगर वो इस जैसी चीज़ पर ईमान लाएं। इसकी वजाहत क्या है? इस जैसी चीज़ क्या, यानी अहले किताब भी अगर इस तरह तमाम अंबिया और तमाम किताबों पर ईमान लाएं जैसा कि तुम ईमान लाए हो, और इसमें सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं जिन पर ईमान लाने का हुक्म वो अपनी किताबों में पाते हैं और वो तमाम अंबिया से अफजल हैं, और कुरान मजीद पर ईमान लाएं जो आखिरी किताब है जिसमें कोई तहरीफ और तब्दीली नहीं है, न की जा सकती है, जो अल्लाह ताला की जानिब से है और पिछली तमाम किताबों की तस्दीक करता है। तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने सर को झुका दिया और इसके रसूलों में तफरीक ना की। अब आगे देखें, फ़क़द इह्तदौ, ये है असल हदायत की बात। तो इनको सीधे रास्ते की हदायत मिल गई, यानी कि जब तक हमारे ईमान में ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी तब तक हम ईमान में
پکے ہو ہی نہیں سکتے. یعنی راستے کا پتہ بھی لگ گیا اور وہ نفع مند علم ہے اور چلنے کا طریقہ بھی جو اعمال صالحہ ہے، یہ راستہ جنت تک پہنچانے والا ہے. ہدایت توفیق کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے. اس ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت یعنی علم نافع اور علم صالح کی توفیق، علم صلاح کی جو ہے وہ توفیق نہیں ملے گی، اور اپنی منزل یعنی جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہم. اللہ تعالیٰ کی ہاں وہ ایمان معتبر ہے جس میں انسان حق کو پہچانے، حق کا اعتراف کرے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے دور میں اس طرح ایمان لائے تھے، اس لیے آئندہ آنے والے انسانوں کے سامنے ان کی زندگی کو مثال کے طور پر رکھا گیا کہ اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تب تم ہدایت پاؤ گے. صحابہ اکرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے. اب اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں. یعنی کہ اگر پھر جائیں، علم کی روشنی کو سمجھ نہ پائیں، اس سے فائدہ نہ لیں، اور کس وجہ سے؟ اپنے ضد کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے اور اپنے تکبر کی وجہ سے، تو کیا ہوگا کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑ جائیں گے. یہی وہ شقاق ہے، یعنی کہ دشمنی اور مخالفت جس پر وہ قائم تھے، یعنی علم سے محرومی اور عملی گمراہی. اور اگر وہ پھر جائیں سے مراد ہے کہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے سے پھر جائیں، کیونکہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو زندہ رکھا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ چنانچہ قریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا. یعنی کہ پھر ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. یعنی ان کی کسی ضد، ان کی کسی مخالفت اور دشمنی سے تم خوف نہ کھانا، سیدھے راستے پر جمے رہنا، اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا تمہارے لیے. جب بنو نذیر جلا وطن ہوئے اور بنو قریظہ قتل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ حفاظت اور نصرت پورا ہوا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے، سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی صفت بیان کی ہے کہ ہر بات اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہر بات کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے وہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے اور اظہار کرنے کا حکم دے کر اپنے السمیع اور علیم ہونے کا شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کا علم رکھتا ہے کہ تم اندر تک کیا ہو. اب ہم یہ جو جز نمبر 1 کی آیات کو پڑھ رہے ہیں، آخری رکوع کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ ساری جو آیات ہیں نا پورے بارے میں ایک چیز دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا اور ہم نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی اسے سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی. اب یہ جو آنے والے اسباق ہیں نا، یہ فرقہ واریت کا رد کر رہے ہیں. خاتمے کی بات کی گئی ہے کہ ایمان لے آؤ. کن کی طرح ایمان لے آؤ؟ جیسا کہ انبیاء ایمان لائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہوتا تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی طرح، اس لیے یہاں اس سے مراد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں. کیا کہا گیا؟ کہ ہم سب ان جیسا ایمان لائیں. حکم تو اہل کتاب کو دیا جا رہا ہے، لیکن مراد ہم سب ہیں کہ اگر ہم صحابہ اکرام جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے. ہمیں ہدایت کا یہی نقطہ سمجھنا ہے کہ ہمیں ایک سانچہ دے دیا گیا، جیسے پانی ڈالتے جائیں گے اور برف اسی سانچے کی شکل کی بنتی جائے گی. اسی طرح دین میں قرآن اور سنت ایک ڈھانچے کی طرح ہے اور صحابہ اکرام کی زندگی ایک مثال کی طرح ہے. جو اس کے مطابق ہوگا تو قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. ہدایت کا کتنا آسان نسخہ ہے یہاں پر. فقد اہتدوا، اصل ہدایت یہی ہے کہ انسان ڈرتا ہے کہ اکیلا نہ رہ جاؤں. اگر لوگ اس کی مخالفت کریں گے تو وہ نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک معیار دے دیا ہے، ایک شرط لگائی جا رہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں سے الگ کوئی راستہ بنائے گا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ ان کے لیے کافی ہوگا کیونکہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، آخری نبی الزمان ہیں. جب سب لوگ بگڑے ہوئے ہوں تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان ڈر جاتا ہے کہ دوست اور برادری والے اسے چھوڑ دیں گے.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آخری ایام میں باغی گروہ نے ان کو قید کر دیا تھا۔ ان کے گھر کے ارد گرد محاصرہ تھا۔ جب 40 دن ہو گئے تھے اور بھوکے بھی تھے اور روزے سے بھی تھے تو بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا دیکھ کر آتی ہوں۔ اتنے میں اونگ آ گئی اور خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے عثمان آج کا روزہ تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔ جب شور سے آنکھ کھلی تو باغی دروازہ توڑ کر اندر آ گئے اور آپ پر حملہ کر دیا۔ بیوی بچانے کے لیے آئیں تو ان کی بھی انگلیاں شہید ہو گئی۔ اس وقت آپ یہی آیات پڑھ رہے تھے کہ اللہ ہی کافی ہے۔ آج بھی قرآن پاک کا وہ نسخہ محفوظ ہے اور ترکی میں موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے چھینٹے اس صفحے پر پڑ گئے تھے۔ اللہ ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے، حق والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ سب کو تسلی دی گئی اور پیغام دیا گیا کہ کیا کرو، تمام فرقہ واریت چھوڑ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رنگ اپناؤ۔ وہ رنگ کیسا ہے، وہ رنگ کیا ہے، انشاءاللہ ہم اپنے لیسن میں دیکھیں گے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے وہ، انشاءاللہ ضرور اس کو لیں، اس پر غور و فکر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنا اور ہم نے اب تک جو بھی پڑھا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دیں، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔